السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج یہ بحریہ ٹاؤن پشاور کی لانچ پہ چھوٹی سی ایک شارٹ ویڈیو جو ہے یہ بنا رہا ہوں میں، کیونکہ آج کل چرچا بہت زیادہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور آنے والا ہے، اب آنے والا ہے، اب آنے والا ہے۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج دیکھیں گے، انالائز کریں گے کب تک آئے گا، اب کنڈیشن کیا ہے، وہاں پہ کس سٹیج پہ پہنچے ہیں، اور اگر آ جاتا ہے تو پشاور کی ریئل اسٹیٹ، پنڈی اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ، اور پھر جیسے سرکل یہ دور ہوتا جاتا ہے اس کی ریئل اسٹیٹ پہ، بحریہ ٹاؤن اسپیشلی اور ڈی ایچ اے، ان کی ریئل اسٹیٹ پہ کیا ایفیکٹ ہونا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ مذاق میں سوسائٹی لانچ ہو جاتی تھی، چاہے ان کے پاس زمین ہو یا نہ ہو، فائلیں بیچ دیتے تھے، بعد میں زمین کی خریداری کرنا سٹارٹ ہو جاتے تھے لوگ۔ کوئی جو ڈیلر وغیرہ، چھوٹا موٹا بھی یہ ڈیلر ہو تو 200 کنال 300 کنال زمین خرید کے سٹارٹ ہو جاتے تھے، وہ پھر 10 سال تک این او سی لٹکی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، رجسٹر انتقال پہ زمینیں بیچ کے لوگ سوسائٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر ناکام ہو جاتے تھے، فور ایگزامپل، تو لوگ جو ہے نقصان ان کا ہوتا تھا، وہ فائلیں لے کر خوار ہوتے تھے۔ اب چیزوں پہ فرق آ رہا ہے۔ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جیسے کہا ہے انہیں، بحریہ ٹاؤن پشاور کو، حالانکہ یہ افتتاح بہت پہلے کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے نزدیک، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ بھی آئی تھی کہ جی اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی جو جابز ہے اس کی، کہ جی یہ پوسٹ، یہ ڈیزگنیشن ان ڈپارٹمنٹس کے لیے ٹیکنیکل اور پروفیشنل سٹاف جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کرنی ہے بحریہ ٹاؤن پشاور کے لیے۔ تب لگتا تھا شاید 3-4 منتھ کے اندر ان کا سٹاف تیار ہو جائے گا، لیکن پھر خبر آئی کہ ان کے پاس لینڈ ابھی اتنی نہیں ہے، کچھ زمین ہے، لیکن پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کنڈیشن رکھی ہے کہ پہلے آپ پوری لینڈ خریدیں، اور جتنی لینڈ خریدیں گے اتنی ہی پلاٹنگ کر سکیں گے، اوور پلاٹنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے بحریہ ٹاؤن جو کراچی میں ہوا تھا کہ جتنی زمین تھی اس سے بہت زیادہ فائلز بیچ دی تھیں بحریہ ٹاؤن نے۔ اب انہیں کس طرح ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کہ اب ہورزینٹلی یعنی لینڈ دینے کے بجائے ورٹیکلی اوپر کی طرف، زمین سے اوپر فلیٹس وغیرہ جو ہیں، آفیسز، ان کے اندر ان کی فائلز ایڈجسٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، یا پھر فائل لے کے چیک ایشو جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بے شک اس میں سپریم کورٹ کا بھی کیس کا عمل دخل ہے، زمین کم ہو گئی ان کے پاس، لیکن پہلے بھی زمین کم تھی کیونکہ افیکٹیز بہت زیادہ ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں، ہر دوسرے تیسرے آدمی نے، مڈل کلاس میں جو بھی تھا اس نے قسطوں پہ کچھ نہ کچھ پیسہ بحریہ ٹاؤن میں لگایا تھا۔ ایک شہر پورا جہاں فلیٹ ہی فلیٹ ہیں، زمین پہ گھر بہت کم ہیں، وہاں ڈی ایچ اے کے پاس بحریہ ٹاؤن جیسی سوسائٹی آ رہی ہو جہاں پر بہت تیز ڈیولپمنٹ ان کی مشہور ہے۔ ڈی ایچ اے کراچی تو سٹک ہو گیا تھا، تو وہاں لوگوں نے پیسے لگانے تھے، تو یہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا ایکسپیرینس ان کا تھوڑا خراب ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ پہلے آپ زمین خرید لیں، زمین خرید کے این او سی ہونا لازمی ہے، این او سی کے بعد ہی یا پھر پلاٹنگ اتنے ایریے کی ہی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز دیکھنے کے قابل ہے کہ بحریہ ٹاؤن چھوٹی سوسائٹی تو نہیں ہے، 200-400 کنال یا 1000-2000 جو کنال ہے اس کے اوپر پروجیکٹ لانچ کر دے۔ چھوٹا پروجیکٹ بھی کوئٹہ میں ہوا تھا، لیکن حشر اس کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں نے اتنی پرچیزنگ نہیں کی، یہ چند عرصہ کام کرتے رہے، روڈیں بناتے رہے، تھوڑا بہت ڈیولپ کیا، پھر رک گئے وہاں پہ۔ پھر انہیں بھلا ہو ڈی ایچ اے کا، ڈی ایچ اے کی شکل میں انہیں ایک مسیحا مل گیا جسے ان لوگوں نے وہ ایریا بیچ دیا،
اور وہاں سے نکل کے آگے واپس. اوبیسلی اس زمانے میں حالات بھی ویسے نہیں تھے جس زمانے میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں ان لوگوں نے پلاٹنگ کی تھی. خودکش دھماکے، ڈرون اٹیکس وغیرہ، پورے پاکستان کے حالات خراب تھے. اچھا، پھر ایسا ہوا کہ اب ان لوگوں نے چھوٹا پروجیکٹ بھی بنانا نہیں ہے. اوبیسلی بحریہ ٹاؤن کا سائز بڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ پلاٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی اپنا گریڈ اسٹیشن بنائیں گے، اپنا ڈیم بنائیں گے، وہاں پہ اپنے اسکول کالجز بنائیں گے، بڑے بڑے پارک، زو، کمرشل کا اچھا خاصا ایریا ہوگا. تو ان سب کی کاسٹ پھر پلاٹنگ سے ہی آنی ہے. 40% ایریا اگر یہ یا 50% ایریا ان چیزوں میں یہ لگا دیتے ہیں تو پیچھے پلاٹس کی پرائس تو جو کاسٹ بہت اوپر آ جائے گی، ان کی پر پلاٹ پرائس بہت اوپر آ جائے گی. تو پھر انہیں بہت زیادہ زمین خریدنی ہوگی. اب زمین کی خریداری کی سچویشن کیا چل رہی ہے؟ پچھلے عرصے خبر تھی اخبار میں کہ مقامی لوگ وہاں کے احتجاج کرنے لگے ہوئے ہیں. بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کی لینڈ پرچیزنگ پہ احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ اوبیسلی آپ پیسے دیتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں زمین، لوگ بیچتے ہیں زمین. جو نہیں بیچتا اسے تھوڑے زیادہ پیسے دیتے ہیں، اسے کوئی پلاٹ وغیرہ بھی دے کے ایڈجسٹ کرنا پڑے وہ کر لیتے ہیں. اب پھر بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر زور زبردستی جو ہے اس پہ بات آ جاتی ہے. زور زبردستی پہ پھر احتجاج یا اس طرح مخالفت وغیرہ سب سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس وقت لینڈ پرچیزنگ کی یہ کنڈیشن ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے. اور سیکنڈ، اب پہلے ہوا کرتا تھا کہ NOC نہیں ملتا تھا یا آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا تھا تو فائلوں کو جو پہیے وغیرہ لگ جاتے تھے. اب پہیے لگانے کا بھی کوئی سین نہیں ہو رہا. تو پرچیزنگ کے بعد مجھے ابھی تھوڑی دور لگ رہی ہے، لانچ ہونی ہے لیکن جلد اس کا کوئی چانس نہیں لگ رہا. کیونکہ پہلے زمین خریدیں گے، اس کا LOP لے آؤٹ جو پلان ہے وہ بنائیں گے، اپروول کے لیے بھیجیں گے، NOC کے لیے بھی ساتھ اپلائی کریں گے. اور ایک NOC نہیں ہوتا، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا تو ایک NOC ہوگا، باقی بھی ماحولیات کا، انوائرمنٹ والوں کا ایک ہو گیا، جنگلی حیات والوں کا، اس کے علاوہ بجلی، پانی، گیس، ان کے بھی NOC وغیرہ جو ہے وہ آگے وہ آنے ہیں، پرمیشنز ان کی آنی ہے. یہ سب ہوگا، NOC آئے گا پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، اس کے بعد پلاٹنگ ان لوگوں کی پھر سٹارٹ ہوگی. تو یہ ہونے میں مجھے ابھی وقت لگ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے کہ کچھ وقت لگنا ہے اس کے اوپر. سیکنڈ فیکٹر اگر ہم لوگ دیکھیں تو پشاور میں DHA بنے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے، اس کا بھی شروعات ہی ہے. اگر بحریہ ٹاؤن جا کر اسے ڈسٹرب کر جاتا ہے تو یہ بھی نہیں چاہیں گے DHA والے. اب یہ DHA بحریہ کی ٹسل کافی پرانی لگی ہوئی ہے. DHA ویلی سے سٹارٹ ہوئی تھی، جہاں پر DHA ویلی نے بحریہ ٹاؤن نے DHA ویلی کا نام بدنام جو ہے وہ کیا تھا. تو اس کا بدلہ DHA والوں نے بحریہ ٹاؤن جو کراچی ہے وہاں پہ نکال لیا. اب یہ پھر DHA میرے خیال میں کچھ پروگریس کر جائے، بک جائے، اس کے بعد ہی سپیس بن سکتی ہے اس کی. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2001 میں جب ہمسائے ملک کے حالات خراب ہوئے تھے تو وہاں کے کاروباری لوگ پاکستان آ گئے تھے. یہاں پہ بہت زیادہ ان لوگوں نے زمینیں پرچیز کی تھیں، تاجر وغیرہ جو تھے وہاں کے. تو
پہلا ٹھکانہ ان کا پشاور ہی ہوتا ہے، اس کے بعد پنڈی اسلام آباد میں آتے ہیں اور باقی شہروں میں اس کے بعد نکلتے ہیں۔ تو اگر خانہ جنگی وہاں پر ہوتی ہے تو پھر بھی، کیونکہ پیسہ بہت زیادہ ہے افغانستان میں، وہ وہاں سے لیک آؤٹ ہونا سٹارٹ ہوگا تو پھر آ کے ادھر پاکستان میں لگنا ہے۔ کہاں لگنا ہے؟ ریئل اسٹیٹ میں ہی لگنا ہے۔ اوبیسلی کوئی غیر ملکی زمین نہیں خرید سکتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں غیر ملکی بھی، خاص کر کے مسائل ملک کے لوگ کس حد تک انوالو ہیں، زمین بھی خریدتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، کاروبار رجسٹرڈ بھی ہوتا ہے، ہر کام ہوتا ہے، شناختی کارڈ بھی بنوا لیتے ہیں۔ اب شاید بنوانا مشکل ہو، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ پشاور کی ریئل اسٹیٹ پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا وہ تو میں نے ڈی ایچ اے کی شکل میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اسے ایفیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز اور دیکھنی ہوگی کہ پختون بھائی جو ہیں ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی جو ہے یہاں بھی ہے، ڈی ایچ اے میں بھی ہے، B-17 میں بھی ہے، گلبرگ میں بھی ہے، اس کافی ایریے میں انویسٹمنٹ ان کی۔ تو صرف بحریہ ٹاؤن ایفیکٹ ہوگا ایسا بھی نہیں ہے، دوسری جگہوں سے بھی اوبیسلی اتنا بڑا ہوگا نہیں۔ بحریہ ٹاؤن جو کراچی ہو گیا یا پنڈی ہو گیا، جو پنڈی والے سے کم ہی سائز ہوگا میرے خیال میں سٹارٹ میں، تو اس سے بھی کم ہوگا، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ پھیل گئے ہیں پنڈی، لاہور، کراچی والے۔ تو یہ گریجول امپیکٹ ہوگا، اور جو گریجول امپیکٹ ہوگا یہ آف سیٹ ہو جائے گا آرام سے، یعنی کوئی اتنی فیلنگ نہیں اس کی آئے گی۔ وہ اس لیے کہ ملک میں پلاٹس کی، پراپرٹی کی، ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ چکی ہیں، پورا انالائز کر چکا ہوں ڈیمانڈ اور سپلائی۔ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن سپلائی اتنی ہے نہیں، تو بحریہ ٹاؤن پشاور بن بھی جاتا ہے تو پھر بھی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایزیلی فلفل ہو جائے گا، باقی پروجیکٹس پہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ یہ میری اپنی رائے ہے، لوگوں کے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، جو بھی ہو۔ تو سیکنڈلی نیا پروجیکٹ ہوگا، نئی سوسائٹی ہوگی، وہاں کے مقامی لوگ سب سے پہلے اٹریکٹ ہوں گے، ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس کے بعد اٹریکٹ ہوں گے، اور نیا پروجیکٹ ہے تو لو کاسٹ جو لوگ ہیں جن کی انویسٹمنٹ کم ہے وہ بھی اٹریکٹ ہوں گے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن پشاور لانچ ہونے سے پہلے بحریہ ٹاؤن، لاہور، کراچی، راولپنڈی جو ہیں، یہ جو 10-10، 12-12، 15-15 سال پہلے لانچ ہوئے ہیں، ان سب کی پرائس میکسیمم پہ جائے گی، خوب اوپر بیچ کے لوگ پروفٹ میں، اس کے بعد پھر وہاں پر انویسٹر جو ہے جو جا سکا جائیں گے۔ خبریں سن رہے تھے، ایک دوست بتا رہے تھے کہ جی کوئی صاحب ہیں وہ اپنے ساری انوینٹری بیچ کے، اپنی انویسٹمنٹ بیچ کے یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں اب بحریہ ٹاؤن پشاور کی۔ تو میرے خیال میں یہ بیوقوفی ہوگی، ذرا سا اس کا اعلان ہونے دیا جائے، کیونکہ آج کل مال بک جاتا ہے آرام سے، ڈیمانڈ ہے، مال بک جاتا ہے آرام سے۔ ابھی بیچ کے بندہ ادھر بیٹھ جائے، انتظار کرتا رہے، انتظار میں ہو سکتا ہے پھر کچھ زیادہ وقت لگ جائے، کیونکہ جب تک پراپرلی لانچ نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں کچھ جو ہے وہ کہہ سکتے۔ تو یہ میرا اوپینین تھا اس سے ریلیٹڈ، کہ تھوڑا ٹائم ہے، ابھی نزدیک بننے کا چانس نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، ابھی انہیں اپروول بھی لینا ہے۔ تیسری چیز، پرچیزنگ کے اور بھی فیکٹرز بہت ہیں، اور لو کاسٹ کے لیے زیادہ اچھی چیز ہوگی۔ اور بحریہ ٹاؤن، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں تو لو کاسٹ پلاٹس ابھی بھی ہیں، لیکن پنڈی، اسلام آباد، لاہور میں لو کاسٹ کے پلاٹ ابھی نہیں رہے، تو یہاں جو نہیں کر سکتا وہ پھر اپلائی کر لے گا وہاں کے لیے۔
اور ایک اور چیز آپ دیکھیں، پہلے آپ ادھر بحریہ ٹاؤن راولپنڈی آتے تھے پلاٹ خریدتے تھے تو میجورٹی ہولڈر جو تھے وہ پختون بیلٹ جو ہے اس کے ہوتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کوئی ہولڈر راولپنڈی کا مقامی ہے، کوئی ہولڈر چکوال سے ہے، کوئی گجرات سے ہے، کوئی گجرانوالہ سے ہے، کوئی جو کراچی سے ہے، کوئی پختونخوا سے ہو گیا۔ تو ابھی یہ پھیل چکی ہے انویسٹمنٹ۔ تو یہ تھا آج کا اوپینین آپ کے لیے، امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا سب کو۔ اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا چینل سبسکرپشن ریٹ بہت کم ہے ویوز کے لحاظ سے، کائنڈلی ویڈیو دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ چینل بھی سبسکرائب یہ کرتے جائیں، تاکہ آئندہ بھی جو بھی کسی پروجیکٹ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہوں گے آپ کو میں بتا سکوں۔ چلیں آج کے لیے پھر اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔